اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آنے والا نگران سیٹ اپ قومی مفاد میں انہیں پالیسیوں کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ مسلسل پیش رفت ہو سکے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے حکام کو ہدایات کی کہ خسارے میں چلنے والے یونٹس میں ترجیحی بنیادوں پر اصلاحات متعارف کرائے اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ توقع ہے کہ حکومت کی مدت ختم ہونے سے قبل اگست کے دوسرے ہفتے میں نگران حکومت سنبھالے گی۔ نگران حکومت عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کے قیام تک ملکی معاملات چلائے گی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کو بتایا کہ حکومت اداروں کو کام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے اور عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وفاقی حکومت نے جمعرات کو محرم کے مقدس مہینے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں مسلح افواج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں حکام نے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے مرکز نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت امن کو یقینی بنانے کے لیے فوجی دستوں، اثاثوں اور سول مسلح افواج کے دستوں اثاثوں کی تعیناتی کا اختیار دیا۔ نئے اسلامی سال 1445 ہجری کے آغاز کا مقدس مہینہ آج 20 جولائی سے شروع ہوگا اور یوم عاشوراء 29 جولائی ہفتہ کو منایا جائے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز ایک اہم پیش رفت میں وفاقی تحقیقات ایجنسی FIA نے نام نہاد اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے سربراہ عمران خان کو ایک اور تحقیقات میں پھنسایا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب وفاقی حکومت نے خفیہ دستاویز کو پبلک کر کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر PTI چیئرمین کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے لیے سائبر گیٹ کیس کی باضابطہ انکوائری کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق FIA نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو سمن جاری کرتے ہوئے PTI کے دونوں سینئر رہنماؤں کو 24 جولائی کو FIA ہیڈ کوارٹر بلایا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے PTI کے سربراہ کو بھی اسی انکوائری کے لیے 25 جولائی کو دوپہر 12 بجے طلب کر رکھا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یوکرائن کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس اسٹیک آؤٹ پر افتتاحی کلمات۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یوکرین کے وزیر خارجہ HE ڈمیٹرو کلیبا اپنے پہلے دورہ پاکستان پر ہم نے ابھی جامعہ بات چیت کا اختتام کیا ہے جس میں دو طرفہ تعلقات اور اہمیت کے علاقائی اور کثیر الجہتی مسائل کی پوری رینج کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے یوکرین کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور یوکرین کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں تجارت اور سرمایہ کاری، زرعی اور دفاعی تعاون، ثقافتی تبادلے اور عوام کے درمیان گہرے رابطہ شامل ہیں۔ ہم باہمی فائدے کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی تعمیر پاکستان کے لیے ترجیحی شعبہ ہے۔ ہم باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات استوار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو ہماری قوموں کی خوشحالی اور بہبود میں معاون ہو۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج شامی عرب جمہوریہ کے سفیر سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، تجارت اور روابط کے شعبوں میں زائرین کے لیے سہولت، علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا۔ کیریئر مینجمنٹ کورس کرنے والے افسران کے وفد کا راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید خالد ہمدانی نے وفد کے شرکاء کا استقبال کیا۔ SSP انویسٹیگیشن زنیرہ اصفر، SSP آپریشنز فیصل سلیم، ڈویژنل SPs، SP ہیڈ کوارٹرز اور SDPOs موجود تھے۔ وفد میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاکستان پولیس سروس، پاکستان فارن سروس، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ان لینڈ ریونیو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور دیگر اداروں کے سینئر افسران شامل تھے۔ CPO سید خالد ہمدانی نے وفد میں شامل افسران کو راولپنڈی پولیس کی جانب سے سروس ڈیلیوری اور پرفارمنس سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔